میں نے تو یہ نان توے پر بنائے ہیں، لیکن جہاں سے یہ ریسیپی لی ہے وہاں تندور میں ہی لگتے ہیں۔ ہو سکے تو خود کا آٹا بنا کر تندور پر سیم ریسیپی کے ساتھ یہ نان لگوائیے، مزہ اور بھی زیادہ آئے گا۔ 2 ٹی اسپون شوگر اور 1.5 ٹی اسپون یسٹ کو لیوک وارم واٹر جو کہ میں نے 475 ml لیا ہے اکٹھا فروتھی ہونے کے لیے رکھ دیں۔ یہ پانی میں نے 750 گرام میدے کے لیے یوز کیا ہے، تو میدے کے اندر 1.5 ٹی اسپون نمک اور 1.5 ٹی اسپون ہی بیکنگ پاؤڈر کا شامل کریں، اور یسٹ کا جو مکسچر فروتھی کر کے رکھا تھا اس کے ساتھ گوندھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانی کی اتنی ہی کوانٹٹی اتنے میدے میں یوز ہو، یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے میدے کے حساب سے، کیونکہ ہر جگہ کا میدا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسے اچھے طریقے سے گوندھ لینا ہے، اچھا مکس کرنا ہے۔ پروسیس آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، بس اس طرح کی ڈو ہونی چاہیے ہے، نرم ہو اور ہاتھ سے چپکے بھی نہ۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے پانی کی کوانٹٹی کو کم ہی رکھیں، ساتھ ساتھ نیم گرم پانی تھوڑا سا اور ایڈ کرتے جائیں۔ ڈو کو ہر طرف سے آئل لگائیں اور پھر ریسٹ کے لیے رکھ دیں جب تک کہ یہ پھول نہیں جاتی۔ صرف اور صرف 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل کے ساتھ 3 میڈیم سائز کے چاپڈ انینز، ذرا سا ان کو سوتے کریں اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں 1 ٹیبل سپون۔ 100 گرام ہاتھ کا کٹا ہوا چکن کا قیمہ، پلیز اس کا پیسٹ نہیں بنانا، چاپر میں ڈال کے ہاتھ سے کوٹیے گا۔ چکن جب اپنا کلر بدل جائے تو 1 لارج ٹمیٹو، 1.5 ٹی اسپون کالی مرچ اور 1.5 ٹی اسپون سرخ مرچ، 2 ٹی اسپون خشک دھنیا کا پاؤڈر، نمک اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیجیے، ½ ٹی اسپون گرم مسالے کا۔ میں نے آپ کو تمام انگریڈینٹس اور کوانٹٹی ساتھ ساتھ بھی مینشن کی ہے۔ پھر 5 سے 6 باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں شامل کریں اور چولہے سے اتار کے ٹھنڈا کر لیجیے۔ دوسری طرف جب ڈو رائز ہو گئی تو پیڑے بنا کے رکھ لیے، اور اب ایک ایک پیڑے کے اندر اس طریقے سے پہلے چکن کا مسالہ، پھر ساتھ ہی تھوڑا سا باریک چاپڈ پیاز اور ساتھ ہی چیڈر چیز۔ یہ ضروری ہے کہ صرف چیڈر چیز یوز کرنی ہے۔ ایک ساتھ ان کو پیڑے کے اندر ڈالیے اور پیڑا بنا کے رکھ لیجیے۔ تندور کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسپیشل ریسیپی ہے، جہاں سے میں نے دیکھی ہے وہاں یہ تندور میں لگتی ہے، اور یہ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے نان بنتے ہیں، بہت مزے کے۔ احتیاط سے بیل لیجئے کہ پنیر باہر نہ نکلے، توے پر دونوں طرف سے اچھی طرح پکا لیں اور بٹر یا پھر دیسی گھی کے نان پر لگائیے، اور نان جو ہے نا آخر پہ جب سب بن جائیں تو 10 سے 15 منٹ کے لیے کسی پولیتھین کے اندر ان کو ریپ کر کے رکھ دیجیے۔ چٹنی اور رائتے کے ساتھ سرو کیجیے، بہترین نان ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ میرے گھر میں یہ اکثر بنتے ہیں اور سب بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔